بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی خوبصورت پیاری سورہ فاتحہ ہماری مکمل فرمائی، اور اب ہم سورہ بقرہ کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ بقرہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی اور بہت ہی امپورٹنٹ صورت ہے، اور اس کی اہمیت افادیت جو ہے وہ فوزیہ جی بھی بتائیں گی، اور ساتھ ہی ہے کہ 2.5 پارے پہ مشتمل ہے، اور جس نے سورہ بقرہ سیکھ لی گویا کہ اس نے پورا قرآن پاک سیکھ لیا، یعنی بہت بڑا، جب اتنی بڑی سورت جب آپ سیکھ لیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں کریں، تو اس کے بعد باقی قرآن پاک سیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہمارے لیے آسان فرما دیں گے۔ اتنی خوبصورت، اتنی بڑی صورت، اور اس کے سب سے پہلا ورڈ جو شروع ہوا ہے، پہلی آیت نمبر 1 ہے الف لام میم۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو ہم بولتے ہیں حروف مقطعات۔ مقطعات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الگ الگ پڑھے جانے والے حروف، قطع کیے ہوئے، الگ کیے ہوئے۔ تو اس کے علاوہ عام تاثر جو اس کے بارے میں آپ سب تقریباً اس کی جو بات ہے اس سے جانتے ہیں کہ اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں یہ ایک راز ہے۔ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت علماء نے اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، لیکن میری ذہن میں یہی چیز آ رہی ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے جس طرح جو چیزیں تمہیں میرے علم کے بارے میں، جو میرے احکامات ہیں ان کے بارے میں جتنا تمہیں علم ہے، اس پہ بھی تم یقین رکھو، اس پہ بھی تم عمل کرو۔ جس چیز کے بارے میں تم نہیں جانتے کچھ بھی، صرف اس لیے تم اس پہ عمل کر لو کہ یعنی کہ جب بھی اللہ پاک کا کوئی حکم آتا ہے نا، اس سے آج ہم یہ سیکھیں گے، ربط یہ ہمارا ہے کہ جو اللہ کا کوئی حکم ہے ہمیں اس میں کوئی حکمت سمجھ میں آتی ہے نا۔ جیسے ہم اگر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کھانے سے منع کیا ہے، سور کا گوشت کھانے سے منع کیا، حالانکہ کفار وہ اس کو کھاتے ہیں، وہ اس کو مطلب اس سے طاقت اپنی طرف سے حاصل کرتے ہیں اور سب کچھ، لیکن ہمیں منع ہے۔ ہمیں اگر اس میں یہ نجاست نہ بھی ہمیں لگتی ہے، ہمیں نہ بھی علماء بتاتے کہ اس کے اندر نجاست ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے کبھی فعل وغیرہ ہوتے ہیں، اس کے اندر اچھی صفات نہیں ہوتی، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا، لیکن کچھ احکامات اگر ایسے بھی ہمارے سامنے آ جاتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوتا کہ کیوں منع ہے، ان پہ عمل کیوں کرنا ضروری ہے، یا ان چیزوں سے بچنا کیوں ضروری ہے، یہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے اس کیوں کو آج ہم نے نکالنا ہے کہ کیوں اس آیت کے اندر اللہ نے اس کا ترجمہ نہیں بتایا، کیوں؟ ہمیں کیا پتہ کیوں نہیں بتایا؟ وہ اللہ ہیں، اللہ کی مرضی، اللہ کا حکم، اللہ کا کلام، یعنی کہ جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دینا کہ یہ چیز آپ نے کرنی ہے، تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کیوں۔ ہمیں اگر حکمت پتہ چل جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں پتہ چلتی تو ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ کسی چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے اس کی منع ہونے میں یہ حکمت آئی۔ ویسے آج تک مجھے تو کوئی چیز ایسی نظر نہیں آئی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہو اور اس کی منع ہونے میں فائدے نہ ہوں۔ اللہ پاک نے کسی چیز کا حکم دیا ہو اور اس حکم دینے میں بہت ساری مصلحتیں نہ ہوں، لیکن اگر کوئی حکم ایسا آ جاتا ہے کہ جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے اس میں کیا فائدہ ہے یا کیا نقصان ہے، تو ہم نے اس کو ماننا ہے بلا چونچرا۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کا حکم ہے، وہ اللہ، وہ رب جس نے ہمیں بنایا۔ ہم اپنے پیرنٹس جو ہے نا، بچوں کو تھوڑی سی کچھ سہولیات کچھ دے دیں، وہ بھی ہمارا فرض ہوتا ہے سب کچھ، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بار بار جتاتے ہیں، بیٹا میں نے آپ کے لیے اتنا کچھ کیا، آپ میرے لیے اتنی سی بات نہیں کر سکتے؟ میں اتنا آپ کے ساتھ کرتی ہوں، میں کتنا آپ سے پیار کرتی ہوں، میں نے آپ کو کیا نہیں دیا؟ لیکن وہ رب ہے، اس نے ہمیں کیا نہیں دیا ہے، اور اس کا کوئی کام ہماری فائدے سے حال ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو اس کو تو کوئی چیز ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو ہمارا اپنا فائدہ ہوگا، نہیں کریں گے تو ہمارا اپنا نقصان ہوگا۔ اللہ کو کوئی ہماری عبادت سے فائدہ نقصان تو نہیں ہوتا۔ تو کیا کرنا ہے ہم نے، اس آیت مبارکہ سے بھی ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہم نے اللہ کا ہر حکم ماننا ہے، اس کی حکمت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک تو یہ کہ جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ نے کہا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ کلام خود سے بنا کر لائے ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم اور تمہارے بڑے سردار اور سارے جمع ہو کے تم ایسی ایک صورت لے کے آ جاؤ۔ جب وہ عاجز آ گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کوئی آیت لے کر آ جاؤ، پھر بھی وہ نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی حرف لے کے حرف پورا لفظ لے کے آ جاؤ، لفظ بھی نہیں لا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لو الف لام میم، اللہ تعالیٰ نے یہ حروف لے کے آئے ہیں، الگ الگ حرف ہیں، تم ان جیسا کوئی حرف ہی لے کے آ جاؤ۔ یعنی کہ اتنا پیارے انداز میں یہ حروف صورتوں کے شروع میں آتے ہیں کہ ان جیسے کفار یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ با جیم دال ایسے کر کے کہہ دیتے کہ ہم حرف لے کے آئے ہیں، نہیں، ان کے اندر بھی تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مصلحتیں تھیں، حکمتیں تھیں، خوبصورتی دیکھیں ان کے، یاسین، حامیم،
کتنے خوبصورت طریقے سے یہ صورتوں کے شروع میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا تھا کہ اس سے کوئی حرف لے کے آ جاؤ، تو وہ لوگ اس سے بھی عاجز آ گئے تھے۔ تو کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمیں نہیں اس کی میننگ بتائے، تو ہمیں اس کی میننگ میں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا قرآن اللہ نے ہمیں بتایا نا بہت زیادہ ہے۔ یہ 14 حروف ہیں صرف جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بتائے، سو ان کے بارے میں ہم نے پریشان نہیں ہونا۔ ہم نے دعا کرنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیاری خوبصورت سورت بقرہ کو ہم سب کو مل کے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس کے موجود احکامات کے اندر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے اندر منع کی ہوئی چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔